ام المومنین اما جان حضرت سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ، آج ان کی زندگی کے کچھ گوشیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل قبول فرمائیں۔ آپ اس سے پہلے ام المومنین اما جان حضرت خدیجہ، حضرت اما جان عائشہ، اما جان حضرت سودا اور ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی کے گوشے سماعت کر چکے ہیں، اور آج چھٹی ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی۔ ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے، یعنی حضرت زینب بنت حجش کی والدہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور مولا علی کے والد جناب ابو طالب، یہ تینوں جو ہے وہ ایک ہی ماں کی اولاد ہے، یعنی سگے بھائی بہن ہیں۔ تو یہ چونکہ حقیقی پھوپھی کی بیٹی لگتی ہے سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑی نیک اور پرہیزگار، کثرت سے روزہ رکھنے والی، کثرت سے صدقہ کرنے والی، اور حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ روپیے کما کر غریبوں میں، یتیموں میں اور مسکینوں میں صدقہ کرنے کی عادی تھی، چونکہ اعلیٰ خاندان کی تھی اور شان و شوکت والی تھی، لیکن جب حضور علیہ السلام کے حرم محترم میں آئیں تو یہ اپنے ہاتھوں سے چمڑے پر اور کپڑے پر دستکاری کا کام کیا کرتی تھی، اور اس سے جو بھی رقم آتی وہ آپ صدقہ فرما دیا کرتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے امہات المومنین میں سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت حجش کو پایا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات نیک تھی، پرہیزگار تھی، متقی تھی، لیکن ان سب میں تقوی شعاری میں جس کی بہت زیادہ شہرت ہوئی ہے وہ ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہت میں زینب کو میرے ہم پلہ رکھتے تھے، یعنی جیسے حضور علیہ السلام مجھے چاہتے تھے ویسے جو وہ جناب زینب کو چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت زینب بنت حجش کے حجرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ دعا میں مصروف ہیں، اور ساتھ میں صحابی رسول حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ بڑی نرم دل ہیں، بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو نرم دلی عطا فرمائی ہے۔ ایک مقام پر حضور علیہ السلام جو ہے وہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے صحابہ کے اندر، تو ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک بیچ میں بول پڑی۔ جس وقت آپ بیچ میں بول پڑی تو سیدنا فاروق اعظم نے آپ کو سختی کے ساتھ روک دیا، منع کر دیا۔ حالانکہ سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ انہیں ڈانٹ دیا، لیکن جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چیز جو ہے وہ ممکن نہیں لگتی کہ جو حضور علیہ السلام کا اتنا ادب کرتے ہوں، لیکن جو ہے وہ اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے حضور علیہ السلام جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ام المومنین حضرت زینب، چونکہ ان کی مزاج میں تیزی تھی،
عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ زینب بنت حجش کے مزاج میں تیزی تھی اور کبھی کسی کو سخت کہہ دیتی تھی لیکن بہت جلدی سے نادم بھی اسی پہ ہو جاتی تھی. جیسے کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے نا کہ کسی کو سخت بول دیتے لیکن پھر بہت جلدی سے دل میں ملال لاتے ہیں کہ میں نے اس کو کیوں بول دیا, کیوں. یہ طبیعت بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے. تو یہی طبیعت ام المومنین حضرت زینب بنت حجش کی بھی تھی کہ کسی کو کچھ بول تو دیتی تھی لیکن بہت جلدی پھر ملال کرنے لگتی تھی. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ سختی سے منع کیا کہ حضور کے بیچ میں نہ بولو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس طرح سے آپ نے بیچ میں گفتگو کی. تو سرکار علیہ الصلوۃ و تسلیم نے جب یہ منظر دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو روک رہے ہیں سختی سے, تو فرمایا کہ عمر اس کو نہ روکو, اس لیے کہ یہ خواتین میں جو ہے وہ اواہ ہے, یہ خواتین کے اندر اواہ کے مقام پر فائز ہے. تو صحابہ کرام نے کسی صحابہ میں سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اواہ کیا ہوتا ہے, چونکہ قرآن مقدس نے یہ اواہ کا لقب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیان فرمایا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور یہ اواہ کیا ہوتا ہے, تو سرکار نے فرمایا کہ نرم دلی, بردباری اور اللہ کی خشیت اور انتہائی عاجزی کرنا خدا کی بارگاہ میں, جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو اواہ کہا جاتا ہے. آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے, تہجد کبھی آپ کی فوت نہیں ہوتی تھی, اور آپ غریبوں کا اور مسکینوں کا اتنا خیال کرتی تھی کہ پھر آپ کے مکان کو لوگوں نے جو ہے وہ مسکینوں کا گھر اور مسکینوں کا ٹھکانہ کہنا, ماول مساکین جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا تھا آپ کے مکان کو. ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سب خوبیوں کے ساتھ ایک بڑی خوبی یہ ہے جو کسی ام المومنین کو, چونکہ حضور علیہ السلام کے گلستان کے باغ کی ہر پھول کی خوشبو جدا ہے, اس کی نکھات, اس کا رنگ جدا ہے. جیسے ہم صحابہ کرام میں سب میں الگ الگ خصوصیات دیکھتے ہیں تو ویسے ہی امہات المومنین میں بھی الگ الگ خصوصیات ہے, اور یہ خصوصیت کسی ام المومنین کو حاصل نہیں, اور اس پر حضرت ام المومنین بہت زیادہ فخر بھی فرماتی تھی. کہتی تھی کہ یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہے جو شرف مجھے حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح آسمانوں پر خود فرمایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اور خاص بات یہ ہے کہ ام المومنین حضرت زینب بنت حجش کے نکاح کا تذکرہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورۃ الاحزاب میں فرمایا ہے, اور سورۃ الاحزاب میں ان کے نکاح کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کو اختصار کے ساتھ یہاں پر عرض کیا جاتا ہے. ویسے بھی آپ کا جو نکاح تھا حضرت سیدہ زینب بنت حجش کا جو نکاح تھا, تو اس نکاح کے بعد دو بڑی بدترین عرب کی رسمیں ٹوٹی ہے, اور قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو ان دونوں رسم بد سے نجات نصیب ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ لے پالک بیٹا جو ہوتا ہے یعنی معنوی بیٹا, وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے, اور اس کی متعلقہ سے یعنی اس کو جس نے طلاق دے دیا ہو, منہ بولے بیٹے نے, معنوی بیٹے نے اگر اس کی بیوی کو طلاق دے دیا ہو تو معنوی بیٹے کے, لے پالک بیٹے کے کی متعلقہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے. ایک رسم یہ ٹوٹی کیونکہ وہاں بہت برا سمجھا جاتا تھا عرب میں کہ جو معنوی بیٹا ہوگا وہ وراثت میں بھی شریک ہوگا, پھر اس کے نام کے ساتھ جو ہے وہ جس نے اس کو پالا ہے اس کا نام لگ جاتا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ عرب کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ جو آزاد کردہ غلام ہوتے تھے تو ان کا نکاح آزاد عورتوں کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. تو یہ بھی رسم بد ٹوٹی ہے کہ اگر کوئی آزاد ہو مسلمان تو اعلیٰ نسب خاتون کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے, اور یہ باضابطہ طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ایسا کیا. اس کی تھوڑی سی تفصیل یوں آتی ہے
کہ حضرت زینب بنت حجش چونکہ سگی پھوپھی کی بیٹی تھی، انہی کے بھائی ہے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن حجش رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ہوا یوں تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی پرورش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوئی تھی، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جب حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تو ان کے بھتیجے ام المومنین حضرت خدیجہ کے بھتیجے نے زید بن حارثہ کو خرید کر 400 درہم میں خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو تحفے میں دیا تھا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اماں خدیجہ کا نکاح ہوا تو ماں خدیجہ نے حضرت زید کو حضور کو تحفے میں پیش کر دیا۔ اب ہوا یوں کہ زید حضور کی خدمت میں رہنے لگے، زید سرکار علیہ السلام کے قریب رہنے لگے۔ ایک دن زید کے والد کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا غلام کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو جناب زید کے والد ان کے چچا کو لے کر، یعنی جناب زید کے چچا کو لے کر حضور کے پاس آئے، اور آنے کے بعد چونکہ تھے زید کے والد حارثہ شاعر تھے تو انہوں نے شاعرانہ لب و لہجے میں یوں عرض کیا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے، اے اپنی قوم کے سردار، تم خدا کے پڑوسی ہو، یعنی کہ اللہ کے حرم کے پڑوس میں رہتے ہو، تو تم قیدیوں کو چھڑاتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، اور میں آپ کریم کے دروازے پر اس لیے آیا ہوں کہ میرا بیٹا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، اگر آپ میرا بیٹا مجھے واپس کر دے، چونکہ آپ کریم ہیں، آپ سخی ہیں، آپ لوگ بڑے احسان کرنے والے ہیں، تو میرا بیٹا آپ مجھے واپس کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں روکوں گا نہیں، اور اگر زید یہاں رہنا چاہے تو پھر آپ اس پہ زور نہیں کریں گے۔ حضرت زید کو بلایا گیا، زید آئے، آنے کے بعد انہوں نے چچا کو اور باپ کو دیکھا۔ سرکار نے انہیں پہچانتے ہو زید، یہ کون ہے؟ زید نے کہا حضور یہ میرے والد ہے، یہ میرے چچا ہیں۔ سرکار فرماتے تمہیں لینے آئے، تو زید حضور کے پیٹھ کے پیچھے چھپ گئے اور کہا میں نہیں جاؤں گا، آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، نہیں۔ یہ منظر ان کے والد نے بھی دیکھا، کیونکہ زید یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، جو پیار مجھے آپ سے ملا ہے وہ پیار شاید باپ اور چچا سے کسی سے نہیں مل سکتا۔ یہ اعلان نبوت کے پہلے کی بات ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زید کی یہ قربانی، یہ وفاداری اور یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت زید بن حارثہ کو حضور نے اسی وقت آزاد کر دیا، اور آزاد کر کے فرمایا کہ چونکہ اس نے اپنے باپ کو چھوڑا ہے نا میرے لیے کہ میں باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا، تو سرکار نے فرمایا آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ تو لوگوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ابھی نزول قرآن نہیں ہوا تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ حضرت زید آزاد کردہ غلام بھی تھے، پھر بیٹا بھی حضور نے ان کو مانا تھا۔ تو جناب زید کے نکاح کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ زید کا نکاح حضرت زینب بنت حجش، جو حضور علیہ السلام کی پھوپھیزاد بیٹی ہے، بڑی خوبصورت تھی، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ گھرانے کی تھی، بلکہ حضور سے کہتی بھی تھی اور امہات المومنین سے بھی کہتی تھی کہ مجھے یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ حضور کے جد اور میرے جد ایک ہی ہے، یعنی عبد المطلب حضور کے دادا ہیں اور میرے سگے نانا ہیں، یعنی ہم لوگ ایک جد کی اولاد ہے، یہ بھی آپ فرماتی تھی۔ تو سرکار علیہ السلام نے جب جناب زید کے رشتے کے لیے حضرت زینب کے یہاں پر بات رکھی تو جناب زینب اور ان کے بھائی کو تھوڑا سا ناگوار گزرا، کیونکہ زینب خوبصورت بھی تھی، حسین و جمیل بھی تھی، پھر اعلیٰ نسب بھی تھی، قریشی بھی تھی، اور ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید کے ساتھ نکاح، تو انہوں نے کچھ پشو پیش کیا اس میں۔ اتنے میں قرآن کی آیت آ گئی کہ کسی مومن کو یہ شان نہیں کہ اللہ اس کا رسول اس کو جس چیز کا حکم دے تو وہ انکار کرے۔ یہاں بھی یہ حضور علیہ السلام کی بڑی شان اور انتہائی شان ہے
کہ نکاح کا معاملہ حضور کسی کے گھر رشتہ لے کر کے بھیجتے ہیں اور وہ پشو پیش کرتے ہیں تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ میرے رسول نے بھیجا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ اس کا رسول، یعنی حضور کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف منسوب فرما رہا ہے۔ کئی مقامات قرآن میں اس طرح ملیں گے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام کسی کو رشتہ بھیجنے تو بھی اللہ اس کام کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے۔ یہ بڑی عظیم شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بہرحال جب یہ آیت پہنچی ان تک تو حضرت زینب فوراً تیار ہوگی، نکاح ہو گیا۔ لیکن نکاح جب ہو گیا تو نکاح ہونے کے بعد ایسا ہوا کہ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید کی طرف سے خوش نہیں رہتی تھی، چونکہ ایک اعلیٰ نسب اور بڑے خاندان کا ایک ذہن میں وہ تھا، تو وہ زید کو جو ہے وہ تھوڑا سا نظر انداز فرماتی تھیں۔ حضرت زید شکایت لے کے سرکار کے پاس آتے تھے، کہا یا رسول اللہ ان سے ہماری جمتی نہیں ہے اور وہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے ہیں، تو یا رسول اللہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، تم اس کو طلاق مت دو، بلکہ اس کو اپنے نکاح میں ہی رکھو۔ بلکہ اس کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الاحزاب میں فرمایا ہے کہ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے اور تم نے احسان کیا، یہ بھی بات ہے، حالانکہ زید کو بیوی دلائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اور خدا نے احسان کیا، یعنی بیوی دلائی، نکاح کروا دیا، اور فرمایا کہ تم اس شخص سے جس پر خدا نے اور تم نے احسان کیا تو تم اس کو کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں لیے رہو اور خدا سے ڈرتے رہو۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا ہے، اس سے جو ہے نا مستشرقین یورپ اور نام نہاد محققین کی ساری تحقیقوں کا جو ہے نا وہ اس کا پول کھل جاتا ہے کہ نظر اٹھ گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، پتہ نہیں کیسی کیسی واہی تباہی بکتے ہیں بدبختی کی طرح۔ اور یہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ زید کو منا رہے ہیں کہ زید اپنے نکاح میں رکھو، اپنے نکاح میں رکھو، طلاق مت دو، طلاق مت دو، اپنے نکاح میں رکھو۔ اور اس کو قرآن مقدس واضح طور پہ بیان فرما رہا ہے کہ جب بھی زید نے آ کر کے کہا کہ حضور میری جمتی نہیں ہے زینب سے، میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو سرکار فرماتے ہیں نہیں، تم اس کو اپنے نکاح میں رکھو۔ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نکاح کروایا تھا، تو اب یہ طلاق ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہونا، بلکہ حضور نے کہا بھی تھا کہ زید اگر تم زینب کو طلاق دیتے ہو تو اس سے مجھے تکلیف ہوگی، مجھے اذیت ہوگی، کیونکہ یہ نکاح میں نے کرایا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سمجھایا، لیکن بہرحال یہ ہوا کہ یہ معاملہ جمع نہیں، اور 1 سال کے اندر حضور علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد بھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے بعد بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب ایسا لگا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں جمے گا، یہ معاملہ نہیں جو ہے وہ رہے گا، تو حضرت زید بن حارثہ نے حضور علیہ السلام کو اطلاع دیے بغیر حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ اب جب حضرت زینب کو طلاق دے دی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی۔ اب ادھر حضور علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے محبوب آپ جو ہے وہ زینب سے نکاح کر لیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا حکم کہ آپ زینب سے نکاح کر لیں، حضور علیہ السلام کو خیال آیا کہ بھئی اگر یہ نکاح میں کرتا ہوں تو منافقین تو بڑا ہنگامہ کریں گے، وہ تو یعنی کہ اس کے در پہ ہوتے وہ کہ بس جہاں جو ہے وہ کچھ موقع ملے ہنگامہ کریں۔ عرب میں صدیوں سے ایک رسم بد چلی آ رہی ہے کہ منہ بولے بیٹے کی جو ہے وہ مطلقہ کے ساتھ جو اس کو طلاق دے دے تو اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرتا، بلکہ اس کو بہو مانا جاتا ہے۔ اگر یہ نکاح میں کر لیتا ہوں تو منافقین تو آسمان سر پہ اٹھا لیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس حکم پر عمل کرنے میں کچھ تاخیر فرمائی، اور جب کچھ تاخیر فرمائی صرف اس خیال سے کہ منافقین جو ہے وہ کتنا ہنگامہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرما دی کہ محبوب جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا اور آپ چھپانا چاہتے تھے، پھر وہی ہوا کہ اللہ ظاہر کر کے رہا،
اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ زینب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کی ہنگامہ آرائیوں سے جو ہے وہ سوچ کر کے تھوڑا اس کو مؤخر فرما رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کا اظہار نہیں فرما رہے تھے، اس کو ظاہر نہیں فرما رہے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم دے دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا نکاح آسمانوں پر زینب کے ساتھ کر دیا۔ یعنی کہ اب آپ تو جو ہے وہ حیا فرما رہے ہیں، آپ منافقین کی ہنگامہ آرائیوں سے رکے ہوئے ہیں، ہم نے آسمانوں پر نکاح کر دیا ہے زینب کا اور آپ کا، اور آپ زمین پر آپ بھی کر لیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کے لیے پیشکش، یعنی رشتہ بھجوانے کے لیے بھی حضرت زید بن حارثہ کا انتخاب کیا۔ وجہ یہ تھی کہ جب زید خود جائیں گے نا یہ رشتہ لے کر، تو وہ جو بعد میں بدزبانیاں ہونی تھی نا کہ معاذ اللہ زید سے کہہ کر طلاق دلوائی گئی اور وغیرہ وغیرہ، یہ جو بدتمیزیاں ہیں، تو اس کا جو ہے وہ قلع قمع ہو جائے گا کہ ایسا نہیں تھا، حضرت زید نے خود ہی طلاق دی تھی۔ تو بہرحال حضرت المختصر یہ کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تشریف لے گئے اور ام المومنین حضرت زینب سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس معاملے میں میں پہلے اپنے اللہ سے استخارہ کروں گی اور اپنے اللہ سے پوچھوں گی کہ حکم کیا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر استخارہ فرما رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کر کے سیدھا گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے اطلاع بھی نہیں دی، اور جب گھر میں تشریف لائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اطلاع بھی نہیں دی اور آپ جو ہے وہ گھر میں تشریف لے آئے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا اور میرا نکاح جو ہے وہ آسمانوں پر کر دیا ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا اس کی جو ہے وہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت سلمہ نے یہ بات سنی تو وہ دوڑی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انہوں نے یہ بات پہنچا بھی دی ان تک۔ تو ام المومنین حضرت زینب اتنی خوش ہوئی کہ اس دن انہوں نے جتنے زیورات پہنے تھے وہ سارے زیورات خوشی میں اتار کر کے ان کو دے دیے، اور کہا کہ اس خوشی میں انشاءاللہ میں 2 مہینے تک روزے رکھوں گی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام جب بہرحال المختصر یہ کہ تشریف لے گئے، گھر کے اندر داخل ہوئے تو ام المومنین سے کہا کہ اللہ نے نکاح کر دیا آسمانوں پر، اور پھر زمین پر آپ کے جو بھائی تھے ابو احمد ابن حجش رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خطبہ نکاح پڑھا، اور خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا نکاح زمین پہ کر دیا گیا۔ اور ام المومنین حضرت زینب نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، نکاح تو بغیر گواہ کے نہیں ہوتا، تو میرا نکاح جو آسمانوں پر ہو اس کے گواہ کون ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اس کے گواہ جبریل اور میکائیل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نکاح جو ہے وہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ یار جب میں نے یہ آیت سنی نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ پہلے ہی تو اتنی خوبصورت ہے زینب، اور پھر اللہ نے آسمانوں پر ان کا نکاح کر دیا تو وہ یقیناً امہات المومنین پر اس پر فخر کرے گی۔ اب نکاح ہو گیا، ام المومنین جو وہ حضرت زینب بنت حجش حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے نکاح میں آ گئی۔ تو سرکار نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام برہ ہے۔ سرکار نے کہا تیرا نام برہ نہیں، تیرا نام زینب ہے۔ سرکار علیہ السلام نے زینب نام رکھا۔ یوں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زینب نام بہت پسند تھا۔ حضور علیہ السلام کی 2 بیویوں کا نام زینب ہے، زینب بنت حجش، زینب بنت خزیمہ۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی بڑی بیٹی کا نام زینب ہے۔ عام طور پر گھر میں پہلے بچے کا نام وہی رکھا جاتا ہے جو نام بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اس لیے کہ بعد میں جو دوسرے بچے آتے ہیں نا تو پھر وہ تو یعنی کہ سب معاملات رہتے ہیں، لیکن پہلا نام عام طور پہ تو بڑی بیٹی کا نام زینب، اس کے بعد نواسی بھی اس کا نام بھی زینب رکھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں زینب آپ کو بہت نام ملیں گے، اور زینب کا مطلب ہوتا ہے سب سے ہٹ کر، الگ،
یونیک، یہ زینب کا مطلب ہوتا ہے. تو ان کا نام تھا برہ. سرکار نے فرمایا تیرا نام برہ نہیں ہے بلکہ تیرا نام زینب ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زینب ہو. اور پھر 5 ہجری کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 درہم ان کا مہر مقرر فرمایا اور ان کا نکاح ہو گیا. جتنی دھوم دھام سے ان کا ولیمہ ہوا اتنی دھوم دھام سے کسی ام المومنین کا ولیمہ نہیں ہوا. دھوم دھام سے مراد یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ بکری ذبح کی اور روٹی بنوائی. بکری یعنی گوشت اور روٹی سے آپ کا ولیمہ ہوا. اور ساتھ میں حضرت انس کی والدہ نے میٹھے میں ملیدہ تیار کیا تھا. اس سے پتہ چلا کہ مالیدہ کی بھی حیثیت ہے. حضور علیہ السلام کے گھر میں مالیدہ خوشی کے موقع پر بنا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی ہے. حالانکہ میں ان چیزوں کو بہت زیادہ یعنی ہائی لائٹ نہیں کرتا، لیکن کچھ لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہی مذاق اڑاتے ہیں کہ سنیوں کے یہاں تو حلوہ ہے، ملیدہ ہے، یہ ہے اور وہ ہے. تو یہ حلوہ ملیدہ ہم اپنے گھر سے نہیں لائیں. الحمدللہ ہمارا مسلک تو اتنا معتبر ہے کہ ہم حلوہ ملیدہ بھی صفہ سے لیتے ہیں ہمارے یہاں. تو دیکھو ولیمے میں حضرت انس کہتے ہیں، یہ انس کی جو حضرت انس ابن مالک کی والدہ ہے نا، یہ حضور علیہ السلام کی رشتے میں خالہ لگتی تھی. تو اس نکاح سے تھی بڑی خوشی. خوشی اس لیے تھی کہ آسمانوں پر نکاح ہوا تھا اور منافقین کے اندر تھی بڑی ہنگامہ آرائیاں، اس لیے کہ وہ ان کو تو موقع ہی تھا. تو آقا علیہ السلام نے ولیمہ فرمایا اور حضرت انس سے ہی کہا، انس ایک کام کرو، ان کو سب کو دعوت دے دو. اور پھر کہا ایک کام کرنا، یہ جو نام میں نے لی یہ ملیں گے ان کو تو بلا ہی لینا، لیکن ان کے سوا رستے میں جو بھی تمہیں مل جائے نا اس کو بھی بلا کر کے لانا ولیمے کے اندر. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انس جو ملتا بلاتے. بعض راویوں نے یہ کہا کہ 3000 لوگ جمع ہو گئے تھے حضور علیہ السلام کے اس ولیمے میں، اور بعض روایتوں کے اندر 300 کا ہے. اس لیے کہ کسی نے حضرت انس سے پوچھا کہ بھئی وہ کتنے تھے، تو حضرت انس نے کہا 300 تھے یعنی 3000. اور بعض راوی کہتے ہیں کہ وہ 300 تھے. 300 اور 300 اس میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 لوگ آتے رہے، ملیدہ اور گوشت روٹی کھاتے رہے، آتے رہے کھاتے رہے، اور پھر وہ مبارک ولیمہ ہوا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر حالات بہتر ہوں اور کھلانے کی طاقت ہو تو ولیمے کی دعوت میں بڑی تعداد میں بھی لوگوں کو کھلایا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 300 یعنی 3000 والی روایت ہم نہ بھی لیں، صرف 300 والی روایت لے لیں، تو اس دور میں 300 لوگوں کو بھی کھلانا کوئی جو ہے وہ آسان بات تو نہیں تھی نا. تو 300 لوگوں کو حضور نے کھلایا. اس وقت ایک اور خوبصورت واقعہ بھی پیش آیا کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں کچھ لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے. اب لوگ آتے گئے اور کھانا کھا کر کے جاتے گئے، آتے تھے کھا کے گئے چلے گئے. لیکن ان میں سے جو ہے وہ 3 صاحبان ایسے تھے کہ وہ گھر میں کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے، اور بیٹھنے کے بعد جب وہ بات چیت میں مصروف رہے، بات چیت کرتے رہے. آقا علیہ السلام نے سوچا یہ اب اٹھ کر جائیں گے تب اٹھ کر جائیں گے، لیکن وہ بات ہی کرتے رہے کھانے کے بعد بھی. اور ام المومنین بھی دیوار کی طرف رک کر کے جو ہے وہ وہاں پر ان سے پردہ کر کے بیٹھی رہی. حضرت ام المومنین نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ اٹھ کر جاتے نہیں. حضور علیہ السلام نے حیا کی وجہ سے بولا نہیں. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بھئی یہ اٹھ کر جا ہی نہیں رہے، تو سرکار اٹھے اور جو بازوں میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا گھر تھا وہاں تشریف لے گئے. تو ام المومنین نے آپ کو نکاح کی خوشخبری جو ہے وہ مبارکباد دی. یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کا نکاح ایک خاتون کے ساتھ ہو رہا ہے اور ام المومنین اس پر مبارکباد دے رہی ہے. ابھی یہاں اگر یہ بات میں کروں تو شاید ہماری خواتین برا مانے گی. اگر کوئی دوسرا تیسرا نکاح کر لیتا ہے تو گھر میں میت سے ذرا بڑا ماحول خطرناک ہو جاتا ہے. روتے روتے منہ سوج جاتے ہیں، روتے روتے آنکھیں سوج جاتی ہے، بال کھینچنا، ماتم کرنا، کپڑے پھاڑ لینا، جل کے مرنے کی دھمکی دینا، زہر پینے کی دھمکی، یہ صورتحال ہوتی ہے. اور وہاں ام المومنین اس نکاح پر جو ہے وہ مبارکباد پیش کر رہی ہیں، حضور کو مبارک دے رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں کس طرح سے جو ہے وہ وسعتیں ہیں. اور یقین جانیں کہ مجھے اس کا کوئی جو ہے وہ صدمہ نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے کہ ہمارے اسلام کی تعلیم سن کر اس پر کوئی کیا جو ہے وہ ریئیکشن کرتا ہے. کیونکہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہمارے مذہب کی تعلیم ہے. ہم دوسروں کو تو نہیں کہتے کہ اس پر عمل کریں، لیکن مذہب اسلام کے اندر تو یہ ہے نا
کہ ام المومنین نے حضور کے نکاح پر مبارکباد دی. تو بہرحال حضور آئے تو پھر بھی دیکھا کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار علیہ السلام پھر تھوڑی دیر بیٹھے, وہ باتوں میں مصروف رہے. آقا علیہ السلام اٹھے اور پھر تمام ازواج مطہرات جتنی حضور کے نکاح میں تھی یکے بعد دیگرے سب کے گھر گئے, سب نے حضور کا استقبال کیا اور حضور کو اس نکاح پر مبارکباد پیش کی. ام المومنین حضرت عائشہ نے نہیں بلکہ پھر بعد میں سب نے مبارکباد پیش کی. پھر حضور علیہ السلام تشریف لائے تو وہ جا چکے تھے. اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی اور فرمایا کہ اے ایمان والو, تم تو پہلے نبی کے گھر میں ایسی بغیر اجازت مت آ جایا کرو. اگر میرا محبوب تمہیں دعوت دے کر کے بلائے تو میرے محبوب کی دعوت پر آؤ اور کھانا کھانے کے بعد فوراً چلے جایا کرو, بیٹھ کے بات چیت مت کیا کرو, کیونکہ میرے محبوب پر وہ اگر گناہ گزرتا ہے حیا کی وجہ سے میرا محبوب نہیں کہتا ہے, لیکن محبوب کو اذیت پہنچتی ہے تو خدا کو اذیت پہنچتی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا پھر یہ ہوا کہ پہلے تو آنا نہیں, حضور کے گھر بغیر بلائے نہیں آنا, ضرورت پڑے آنا, محبوب بلائے آنا, آنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد دعوت کھانے کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جانا, وہاں زیادہ دیر بیٹھنا نہیں, اس لیے کہ محبوب کو اس سے اذیت پہنچتی ہے. اس سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے, ہمیں بھی ایک راستہ ملتا ہے. کچھ لوگ کی بیٹھک جو ہے نا بڑی لمبی ہوتی ہے, آ کر بیٹھ جائیں گے تو اٹھتے ہی نہیں ہیں, ادھر کی ایسی اڑگم دڑگم, بلکہ کچھ لوگ فون بھی کرتے ہیں نا تو بہت لمبا ٹائم لیتے ہیں. یہ سب اچھی چیز نہیں ہے. پتہ نہیں بندے کو استنجا لگی ہوگی, کوئی اس کی حاجت ہوگی, اس کو کوئی کام ہوگا, کسی کو فون کرو, تھوڑا سی ضرورت کے مطابق بات کرو, رکھ دو, اس کو مجبور مت کرو. اسی طرح کسی سے ملنے جاؤ, جمع کے بیٹھ مت جاؤ, گھنٹوں مت بیٹھ جاؤ. ہو سکتا ہے اس کو کوئی ضرورت ہوگی, کوئی کام ہوگا, اس کے گھر والوں کو کوئی کام ہوگا. مروت میں آدمی نہیں بولتا ہے. جب کہیں جاؤ جلدی اٹھنے کی کوشش کرو. یہ ہمیں سبق مل رہا ہے. حالانکہ یہ آیت کریمہ کا شان نزول خاص ہے, لیکن آیت پاک کا شان نزول خاص ہوتا ہے, لیکن اس سے ہمیں کچھ عبرت بھی لینی ہوتی ہے. ہاں, اس کے احکامات عام ہوتے ہیں. تو جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان حضرات کے ذریعے سے, ان اصحاب کے ذریعے سے پوری امت کو درس دیا گیا کہ بغیر بلائے نہ جایا کرو, حضور کے بغیر بلائے نہ جایا کرو, حضور کے بغیر بلائے نہ جایا کرو. پتہ چلا جو بھی حضور کے یہاں جاتا ہے وہ بغیر بلائے نہیں جاتا, بلانے سے جاتا ہے. یہ بھی بات ہے, بلانے سے. آج تک بھی لوگ جاتے ہیں, بلانے سے جاتے ہیں. اسی لیے تو میرے امام نے فرمایا نا کہ بے حکم کب مجال پرندے کو پر کیے, اور ایک مقام ہے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کیے. بہرحال تو آپ بھی ہم بھی کسی سے ملنے جائیں, کسی بیمار سے ملنے جائیں, جلدی اٹھ جایا کریں. ہاں کوشش کریں, اچھا میں چلتا ہوں, اس کو بٹھانا ہوگا تو خود ہی بولے گا بیٹھ یار تھوڑی اور بات کر, وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہ جا کر کے جو ہے وہ جمع کے بیٹھ نہ جائیں, لوگوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کسی بھی قول یا فعل سے مومن کو اذیت ہو یہ اپنے لیے دکھ کی بات ہے. تو پھر یہ قانون ہو گیا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ام المومنین حضرت زینب بنت حجش کے ساتھ گزری. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد سب سے پہلی میری ازواج میں مجھ سے اس کی ملاقات ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہیں. تو آپ نے سنا کہ لوگ امہات المومنین ہاتھ سے ہاتھ گنتی تھی, تو حضرت سودا کا ہاتھ لمبا ہوتا تھا کیونکہ قد میں وہ اونچی تھی. لیکن جب ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں لمبے ہاتھ سے مراد سخاوت تھی, کہ حضور علیہ السلام نے سخاوت کی طرف اشارہ کیا تھا. وہ تمام امہات المومنین سب سے زیادہ سخی تھی. آپ کی سخاوت کا حال یہ تھا کہ دستکاری کرتی تھی, چمڑوں کی دباغت کرتی تھی, جتنا آتا تھا سب صدقہ کر دیتی تھی. ایک دن حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 20,000 درہم جو ہے وہ تحفے میں بھیجے. تو جب لانے والے نے لایا تو ام المومنین نے کہا ارے بھائی یہ میں امہات المومنین میں کیا تقسیم کروں گی, مجھ سے زیادہ حقدار تقسیم کرنے کے فاروق اعظم ہے. تو خادم نے کہا حضور یہ امہات المومنین میں تقسیم کے لیے نہیں لایا, یہ تنہا آپ کے لیے لایا ہوں. او میرے لیے اتنے سارے؟ کہا آپ کے لیے. دیکھے بھی نہیں پیسے. بولے ایک کام کر, اس کو انڈیل دے باہر ہی, اپنے صحن میں انڈیلنے کے لیے کہا, انڈیل دے. آقا اس پہ چادر ڈال دے. دیکھیں کیا انداز ہے سخاوت کا, صدقے کا انداز دیکھیں. اس پہ چادر ڈال دے اور ہاتھ ڈال ڈال کے نکال, جتنے تیرے ہاتھ میں نکالا, اور جاؤ اس کو وہ غریب کو دے کے آ.
اور جب وہ بیوہ کو دیکھا، وہ یتیم کو دیکھا، وہ فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، نکال، یعنی کہ دیکھ دیکھ کر نہیں، چادر ڈلوا دی درہموں پر اور بن دیکھے. شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ اس روایت پر عمل ہو رہا ہے کہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. یہ صدقہ اللہ کے نزدیک بہت پسند ہے. ایسے لوگ تو عرش کے سائے میں ہوں گے. اور بھی بہت سی اس طرح کی دیکھ کر نہیں. ہم تو جب مسجد کو چندہ بھی دیتے ہیں تو ایسے اندر سے ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کتنے 10 کی نکل رہی ہے کہ 100 کی نکل رہی ہے. یعنی اللہ سے مانگیں گے تو کہیں گے بے حساب دے، اور اللہ کی راہ میں دیں گے تو حساب سے دیں گے. یہ قوم کا حال ہے. تو نوٹ لوگ دیکھ دیکھ کر کے دیتے ہیں. ارے دے نا بھائی، اللہ نے دیا ہے تو دے رہا ہے تو، ورنہ کیا ہے. تو نکال کا جا اس کو دے، اس کو دے. سب کو دے دیا نا تو وہ ڈھیر چھوٹا 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 ہوتے گیا. جب وہ چھوٹا ہو گیا تو جو لایا تھا اس نے نذرانہ، اس نے سوچا دریائے کرم جوش میں دکا ام المومنین، سب کو صدقہ بٹ رہا ہے، کیا میرا حق نہیں ہے اس میں؟ فرمایا کہ یہ چادر میں جتنا جا تو لے کے چلا جا. اب وہ جب لے کے جانے لگا نا، سمیٹ کر ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ، عمر کا تحفہ اب کبھی مجھے نصیب نہ ہو. اب عمر کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ مجھ تک اتنا بڑا تحفہ اور اتنا زیادہ مال بھیجیں. آئندہ سال آنے سے پہلے حضرت ام المومنین سیدنا زینب بنت حجش نے فاروق اعظم کے دور میں 20 ہجری کے اندر وصال فرمایا. اور جب 20 ہجری میں وصال فرمایا تو ام المومنین حضرت زینب بنت حجش کا نماز جنازہ پڑھانے کا شرف حضرت ام المومنین زینب بنت حجش کا نماز جنازہ پڑھانے کا شرف امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوا، اور آپ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا. یہ بہت مختصر، میں نے بہت ساری چیزیں چھوڑ کر جو ہے وہ اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کر لی، ورنہ کافی تفصیل ہے اس کے اندر. خاص طور پہ جو اس کی بہت زیادہ تفصیل دیکھنا چاہتا ہے وہ سورۃ الاحزاب کے اندر دیکھے، اور پھر اس کے بعد وہ جو بات چھوٹی ہے اس کو بھی پوری کر لوں کہ وہ قانون بن گیا کہ پھر کوئی بھی لے پالک بیٹا نہ وارث ہوگا مال میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کے نام کے ساتھ ولدیت میں اس کے حقیقی باپ کا نام لگے گا اور لینے والے بندے کا نام نہیں لگے گا. تو لوگوں نے پھر جب زید بن محمد کہنا شروع کیا تو پھر وہ آیت آ گئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر جو زید بن محمد کہتے تھے واپس سے انہوں نے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا. ام المومنین کا جب جنازہ گیا، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کی تمنا یہ تھی، توجہ کریں کیا خاتون تھی، یہ کیا شان تھی، کہ فاروق اعظم کی تمنا یہ تھی کہ میں اپنے ہاتھوں سے ان کو ان کی قبر میں اتاروں، ان کو ان کی قبر میں اتارنے کا شرف میں اپنے ہاتھوں سے حاصل کروں. تو امہات المومنین نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ جو ان کے حقیقی محرم رشتہ دار ہیں وہ قبر میں اتاریں. حالانکہ نامحرم بھی اتارے تو کوئی شرعی حکم نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے، کتنا احتیاط تھا وہاں کہ ان کے حقیقی جو محرم ہیں وہ لوگ اتاریں. تو چونکہ حضرت زید بن حارثہ کی یہ پہلی بیوی رہ چکی تھی نا، تو حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید، چونکہ یہ اب محرم ہوتے تھے ان کے، تو اسامہ بن زید، اسی طرح عبداللہ ابن حجش اور ابو احمد ابن حجش، اور اسی طرح سے محمد ابن عبداللہ ابن حجش، ان سب لوگوں نے ام المومنین کو سپرد لحد فرمایا. اور ایک خاص بات یہاں پر بات کر کے ختم کر دوں کہ ام المومنین حضرت زینب کا جب وصال ہوا تو ان دنوں مدینہ منورہ میں شدت کی گرمی تھی، بہت شدت کی گرمی تھی. تو فاروق اعظم نے ان کی قبر پر خیمہ لگا دیا تھا، حضرت زینب بنت حجش کی قبر پر خیمہ لگا دیا تھا گرمی کی وجہ سے. اب اس سے بڑا ثبوت مزارات پہ گنبد کی تعمیر کا اور کیا چاہیے کہ یہ کام تو سب سے پہلے قبر پر خیمہ لگانے کا سیدنا فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. تو یہ بھی یعنی ساتھ ساتھ چیزیں ہمیں ملتی ہے. لوگ اس کو چاہے جس نظر سے دیکھیں لیکن اشارے تو کہیں نہ کہیں سے نصیب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ امہات المومنین کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بڑی عظیم خواتین ہیں، بڑی عظیم خواتین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو پیار پیار سے لیا ہے،
ان کے ساتھ حضور رہے، ان کو اپنے ساتھ رکھا. یہ روٹ جاتی تھی ازواج مطہرات، حضور ان کو منا لیا کرتے تھے. کیا شان ان عورتوں کی، ان خواتین کی کہ لوگ رشک کرتے ہیں. اور علامہ جامی نے کہا کہ کاش حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کتے کا نام جامی ہوتا تو اسی بہانے سے حضور کی زبان پہ میرا نام آ جاتا، ایک بار ہی سے میرا نام آ جاتا. ان ازواج مطہرات کے نام تو بار بار آئے. حضور نے انہیں محبت دی، پیار کیا، انہوں نے حضور کو پیار کیا. یہ جنتی خواتین کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ ان کی برکت سے اللہ بلائیں دور فرمائیں. اور ان سب کے نام آپ کو یاد کرنا ہے. میں ہر درس میں سب کے نام ریپیٹ کر رہا ہوں. پہلا ذکر آپ نے ام المومنین حضرت خدیجہ کا سنا، دوسرا ذکر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کا سنا، تیسرا ذکر آپ نے حضرت سودا کا سنا، چوتھا ذکر آپ نے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا، اور پانچواں ذکر آپ نے حضرت حفصہ کا سنا، چھٹا ذکر آپ نے حضرت ام المومنین زینب بنت حجش کا سنا. ان سب ناموں کو یاد کر لیں. اس پورے درس میں کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، اگر یہ نام ہی آپ کو یاد رہ گئے تو میں سمجھ لوں گا کہ ہماری یہ نشست کامیاب ہو گئی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور ان کے ناموں کے وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں مقبول ہوگی، منظور ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی اگر یہ درس کا سلسلہ جاری رہا تو اس کے بعد مزید ایک خوبصورت سلسلہ امہات المومنین کے علاوہ ان ازواج مطہرات کے بعد انشاءاللہ تعالی مزید ہماری جماعت کے بڑے بڑے اکابر صوفیہ اللہ والے اہل اللہ کے تذکرے بھی انشاءاللہ تعالی آپ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ یہ 10 بیویوں کی جو کہانیاں تم پڑھتی ہو تو وہ 10 بیویوں کی کہانیوں کی بجائے یہ 11 بیویوں کا تذکرہ اپنے گھر میں کرو، اس لیے کہ وہ 10 بیویوں کی گڑی ہوئی کہانیاں، لکڑ آ رہا تھا اور اڑگم تھا دڑگم تھا اور یہ ہو گیا تھا، وہ بھوسی بن گئی تھی، یہ سب چیزیں کرنے کی بجائے اچھا ہے نا کہ ازواج مطہرات کی زندگی. بلکہ اگر یہ جو روزانہ آپ سن رہے ہیں اس کو آدھے گھنٹے کا درس ہے، آپ اس کو اپنے لکھ لیجئے، روزانہ ایک کی زندگی پڑھیے. اور میں کہتا ہوں کہ وہ جو گڑی ہوئی کہانی پڑھنے سے وہ جو تہمات پرستیاں عام ہو رہی ہے، تو یہ حقیقی باتیں پڑھنے سے تو حضور بھی خوش ہوں گے، حضور کی ازواج بھی خوش ہوگی اور ان کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوگی. اب ایک بات میں یہاں کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آج سے ایک کام کریں، 10 بیویوں کی کہانی چھوڑ کر 11 بیویوں کی کہانی شروع کریں، یعنی ان کا تذکرہ شروع کریں اور 11 بیویوں میں ان کا تذکرہ کریں. یا تو اس طرح سے 11 بیویوں کا تذکرہ کریں، یا پھر 12 بیویوں کا تذکرہ کریں، یا 15 بیویوں کا تذکرہ کریں. تو ایک کام کرتے ہیں، چلیں یہ سیریز میں ہم انشاءاللہ تعالی امہات المومنین کے بعد 3-4 اور جو ہے وہ ہستیوں کا تذکرہ اس میں جوڑ دیں گے، جیسے سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، اور اسی طرح سے حضرت سیدہ زینب بنت علی ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ حضرت سیدہ نفیسہ مصری ہے. یعنی ان خواتین کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی اس میں آ جائے گا، تو آپ اس کو لکھ لینا، یا اگر نہیں لکھ سکتی تو ایک کام کرنا کہ یہ تو آپ کے پاس محفوظ رہے گا ریکارڈ، روزانہ ایک بجاتے رہنا، سنتے رہنا. اس لیے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ خواتین کوئی معمولی نہیں ہیں. جن کے نکاح کی تقریب خدا آسمانوں پر منعقد کرتا ہو تو یہ خواتین کوئی معمولی خواتین ہوگی. ہم نے ان کی قدر نہیں پہچانی، ہم نے ان کی شان نہیں پہچانی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی خیرات عطا کرے، ان کا صدقہ عطا کرے، اور اللہ ان کے صدقہ و طفیل ساری بلائیں مصیبتیں پریشانیاں پوری امت سے دور فرما دے. اللہ امن اور عافیت کا معاملہ فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.